کھڑے ہو کے ایوان میں اگر آپ کو آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دوبارہ دیا ہے کہ آپ کچھ اچھے کام کر جائیں, اچھی روایت رکھ جائیں, تو کیوں نہ کریں. صدر زرداری صاحب نے یہی بات کی ہے کہ ڈسپائٹ آل پولرائزیشن, let's come together for unity, let's come together for democracy, let's come together for the people of Pakistan. سر آج پاکستان کی عوام ہماری جانب دیکھ رہی ہے, آج پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ہم اس ایوان میں ان کے مسائل کا حل کیسے ڈھونڈتے ہیں, آج ان کی داد رسائی کیسے ہوتی ہے. آپ کے پاس بھی موقع ہے, ہمارے پاس بھی موقع ہے, ہم سب کے پاس ایک موقع ہے. کیوں نہ ہم اپنے ذاتی اختلافات بھول کر, اپنی ذاتی رنجشیں بھول کر ہم ایک ساتھ اکٹھے ہوں, عوامی مسائل پہ بات کریں, عوامی مسائل کا حل ڈھونڈیں. There are so many issues to be dealt with, اسپیکر صاحب, so many issues, کہ اگر ہم یہاں پر بات کریں, اچھی روایات ڈالیں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالیں, اس سیاسی بحران سے نکالیں, آئیں مل کے بیٹھیں, انتخابی اصلاحات کریں, جوڈیشل ریفارمز کریں, اچھی روایت بنائیں, اچھی لیجسلیشن لے کر آئیں, آپ کو فائدہ ہو, ہم کو فائدہ ہو, تاکہ کل جیتنے والا فارم 45 47 پہ نہ روتا رہے, کل آپ بھی اپنی جیت منا سکیں اور ہارنے والا اپنی ہار کو بھی تسلیم کر لے. سر یہ اچھی روایات ڈالیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ. کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سر سب سے پہلے تو میں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کروں گی کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے سویلین صدر ہیں جن کو دوبارہ اس عہدے پر آنے کی عزت افزائی ہوئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف صدر زرداری صاحب اس مبارکباد کے مستحق ہیں, بلکہ یہ قوم, یہ ہاؤس اور جمہوریت کی یہ ایک بہت بڑی بقا کی بات ہے کہ الحمدللہ اس ملک میں جس کی ایک بڑی چیکرڈ ہسٹری رہی ہے, اگر وہ سمجھنا چاہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دن صدر صاحب اپنا ایک انتہائی اہم خطاب کر رہے تھے اس پارلیمان سے, جوائنٹ پارلیمان سے, اس وقت اس ہاؤس کے اندر بیٹھے اپوزیشن کے لوگ سننے کو تیار نہیں تھے. اور کل جب یہاں پر بات کی گئی اپوزیشن کی جانب سے کہ اسپیچ میں کچھ نہیں ہے, یہ وہی روایتی سی اسپیچ ہے, تو اگر وہ سن لیتے یا بعد میں اس کو پڑھ لیتے تو اس میں سے ان کو وہ چیزیں ملتی جو شاید ان کی آگے کی راہ کو ہموار کرتی. سر اس میں ایک انتہائی اہم بات کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ the choices we make today will determine our future. ہم یہاں بیٹھ کے کیا چوائسز بنا رہے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے کیا فیصلے کر رہے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں. سر جس دن سے یہ ہاؤس کا انعقاد ہوا ہے, 29 فروری کو ہم نے اوتھ لیا تھا, وہ دن اور آج کا دن ہم نے یہاں گالیاں سنی ہیں, ہم نے یہاں بدتمیزی دیکھی ہے, ہم نے یہاں نعرے بازی دیکھی ہے, ہم نے یہاں مرد عورت دونوں کی تضحیک دیکھی ہے. ہم نے بہت کم یہاں پر عوامی مسائل پہ بات کی ہے. صدر مملکت نے اپنی اس اسپیچ کے اندر یہ بات کہا ہے کہ اس پارلیمانی سال کے اندر آپ اپنی چوائسز کا انعقاد کریں, اور چوائسز وہ ہونی چاہیے جو پبلک نیڈز کو ترجیح دیں. سر آج کی تاریخ کے اندر ایز وی اسپیک ٹوڈے our circular debt is 5.7 trillion. 5.7 trillion. Sir, آج پاکستان is making headlines for all the wrong reasons. اس ملک کے اندر کسان اپنی گندم سمیت سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے. کون ذمہ وار ہے, کس نے خون کیا, کس نے پیسہ کمایا, کون کہاں گیا, آج تک اس کا تعین نہیں ہو سکا ہے. We are moving towards food insecurity. سر اس ملک کے اندر ہیپاٹائٹس سی کیسز کے اندر گلوبلی پاکستان از نمبر 1, 12.6 ملین کیسز, اینڈ ملینز ول گو unidentified and untreated. These are all the wrong headlines, sir. اس ملک میں آج بھی 19 ملین چائلڈ برائڈز ہیں اور ان کا کوئی لباب نہیں ہے. سر آج بھی یہ ہاؤس ایک چائلڈ ریسٹرینڈ میرجز کا بل پاس نہیں کر پایا ہے. یہ افسوس کی بات ہے, اگر کیا ہے تو صرف سندھ اسمبلی میں 2013 میں ہوا ہے. سر انفارچونیٹلی
اس وقت جو ہمارا فیڈرل PSDP ہے اس کے اندر جو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس اونلی 0.4% آف آر GDP, اونلی 0.4%. ہم کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے. وی آر اونلی ان اے سروائیول موڈ. ہم صرف انتظار کرتے ہیں کہ IMF کا لون کیسے آئے گا, تو بجٹ کیسے بنے گا, اور ہم آگے کیسے چلیں گے. سر ہم آج تک 1994 سے لے کے آج تک ہم پولیو نہیں ختم کر پائے اس ملک کے اندر. We made headlines again because we again have samples of polio over here, sir. سر یہاں پر 27 دسمبر کی بات کی گئی, میری شہید رانی کی شہادت کے دن کی بات کی, اور ان کی شہادت کے بعد جو اس ملک میں ہوا بات کی گئی. ہاں ہمیں غصہ تھا, غصہ ہے, تکلیف تھی اور تکلیف ہے کہ ایک عوامی لیڈر جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے, بچے چھوڑ کے اس ملک میں واپس آئیں, اس ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے ان کو شہید کر دیا گیا. غصہ تھا عوام میں کہ ان کی شہید رانی ان سے چھین لی گئی. اس وقت صرف ایک شخص نے اپنی ذاتی تکلیف ایک طرف رکھ کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, اور وہ صرف اور صرف صدر آصف علی زرداری صاحب تھے. سر یہ ہوتا ہے لیڈر جو اپنی ذاتی انا کے لیے نہیں سیاست کرتا, عوام کے لیے کرتا ہے. شہید بی بی نے اپنی جان کا نذرانہ دیا, صدر آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور اس ملک کو دوبارہ جمہوریت کی پٹڑی پہ چڑھایا. آج جو ثمرات یہ ایوان اور ہم سب جو دیکھ رہے ہیں, یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, شہید بی بی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اسپیکر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب پہلی بار صدر آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت بنے تھے, انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ کیا, اپنے اختیارات اس پارلیمان کو دیے. اپنے اختیارات پارلیمان کو دیے, کوئی نہیں دیتا. یہاں پر تو ہم نے ڈکٹیٹرز کو دیکھا ہے کہ پاور یوسرپ کر لے, اپنے قبضے میں کر لے, لیکن اس صدر نے 18ویں ترمیم کے ذریعے نہ صرف وفاق کو مضبوط بنایا بلکہ صوبوں کو مضبوط بنایا. سر اس ملک کے اندر اور بھی بڑے ناقابل تلافی نقصانات ہوئے ہیں. 2014 کا دھرنا سب کو یاد ہے, ایوری بڈی ریمبرز دیٹ دھرنا. اپنی اقتدار کی خاطر, اپنی انا کی خاطر اور میں کی سیاست کی خاطر. سر اس وقت جو اس ملک کو نقصان پہنچا, وہ نقصان پہنچا ہے جناب 547 بلین. اس دھرنے کے دوران 547 بلین کا نقصان پہنچا سر اس ملک کو. اس ملک کا امیج ٹانش ہوا, PTV کے اوپر حملہ ہوا, سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچا, سکولز بند ہو گئے سر. 2 لاکھ سٹوڈنٹس اپنا ایکیڈمک ایئر شروع نہیں کر پائے. اس کا ازالہ کون کرے گا سر؟ یہاں کھڑے ہو کے ایوان میں اگر آپ کو آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دوبارہ دیا ہے کہ آپ کچھ اچھے کام کر جائیں, اچھی روایت رکھ جائیں, تو کیوں نہ کریں. صدر زرداری صاحب نے یہی بات کی ہے کہ ڈسپائٹ آل پولرائزیشن, لیٹس کم ٹوگیدر فار یونٹی, لیٹس کم ٹوگیدر فار ڈیموکریسی, لیٹس کم ٹوگیدر فار دا پیپل آف پاکستان. سر آج پاکستان کی عوام ہماری جانب دیکھ رہی ہے. آج پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ہم اس ایوان میں ان کے مسائل کا حل کیسے ڈھونڈتے ہیں, آج ان کی داد رسائی کیسے ہوتی ہے. آپ کے پاس بھی موقع ہے, ہمارے پاس بھی موقع ہے, ہم سب کے پاس ایک موقع ہے. کیوں نہ ہم اپنے ذاتی اختلافات بھول کر, اپنی ذاتی رنجشیں بھول کر ہم ایک ساتھ اکٹھے ہوں, عوامی مسائل پہ بات کریں, عوامی مسائل کا حل ڈھونڈیں. There are so many issues to be dealt with, اسپیکر صاحب, so many issues, کہ اگر ہم یہاں پر بات کریں, اچھی روایات ڈالیں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالیں, اس سیاسی بحران سے نکالیں, آئیں مل کے بیٹھیں, انتخابی اصلاحات کریں, جوڈیشل ریفارمز کریں, اچھی روایت بنائیں, اچھی لیجسلیشن لے کر آئیں, آپ کو فائدہ ہو, ہم کو فائدہ ہو, تاکہ کل جیتنے والا فارم 45-47 پہ نہ روتا رہے, کل آپ بھی اپنی جیت منا سکیں اور ہارنے والا اپنی ہار کو بھی تسلیم کر لے. سر یہ اچھی روایات ڈالیں. صدر زرداری صاحب کا یہی پیغام ہے کہ your choices that you make today will determine your future. We need to make those choices for the people of Pakistan. We need to make those choices for our children. We need to make these choices for democracy, sir. اور اس کو سمجھیں, سمجھنے والے اب اس کی رنجشیں چھوڑ دیں سر, یہ چلتی رہیں گی, یہ چلتی رہنی ہے, یہ ایک فعال جمہوریت کی خوبصورتی ہے, لیکن وہ حد نہ کراس کریں,
اس حد کو کراس نہ کریں کہ جہاں آپ کے بچے اور میرے بچے یہ سب دیکھ رہے ہیں، کل جب آپ کے بچے اٹھ کے آپ سے بدتمیزی کریں گے تو آپ شکایت کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ سو اس ایوان کے اندر اچھی روایت ڈالیں، اچھے کام کریں، عوامی خدمت کے لیے۔ عوام نے آپ کو بھی ووٹ دیا، ہمیں بھی ووٹ دیا ہے۔ اس ایوان کو اس کا ایسا امیج بنائیں، پاکستان کا ایسا امیج بنائیں کہ کل ہم فخر سے کہہ سکیں کہ یس وی آر پاکستانیز اینڈ وی کین ڈو اٹ۔ تھینک یو سر۔